لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ کی 7ویں آیت، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام. آپ کیسے مشرکین سے عہد و پیمان کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے اللہ کا عہد و پیمان مشرکین سے کر سکتے ہیں؟ وعند رسولہ، اور آپ اللہ کے رسول کے سامنے مشرکین سے کیسے عہد و پیمان اور معاہدہ کر سکتے ہیں؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے اس عہد و پیمان کے جو آپ نے کعبے میں کیا ہے، اللہ کے گھر میں کیا ہے. فما استقاموا لکم، جب تک دشمن اپنے معاہدے پر، اپنی بات پر، اپنے وعدے پر کھرے اترے، فاستقیموا لہم، آپ بھی اپنے وعدے پر کھرے اتریے، آپ بھی اپنے وعدے کی پابندی کیجیے. ان اللہ یحب المتقین، اور بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو محبوب رکھتا ہے، متقین کو پسند کرتا ہے. ہم نے اب تک آپ کے سامنے یہ سورہ توبہ سے متعلق شروع کی جو آیت بتائی تھی، اس کی یہ دلیل ہے. کوئی بھی جیسے ہی اللہ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف سے بیزاری کا اعلان کرو، اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے معاہدہ توڑنے کی بات کرو، جیسے ہی یہ کہیں گے، بہت انسانوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ایک انسان جو اس دنیا میں اچھا ہوتا ہے، ویلوز والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں مردانگی پائی جاتی ہے، جس میں انسانیت پائی جاتی ہے، وہ کبھی بھی کسی بات کا وعدہ کر کے پھرتا نہیں ہے نا؟ یہ بات پہلے کہہ چکے. اس کی دلیل جو قرآن نے شروع میں سورہ توبہ کے کہا تھا کہ اللہ توڑ رہا ہے، اس کی دلیل یہ آیت ہے. کہا اے اللہ کے رسول، اس لیے آپ کو ان کافروں کے ساتھ، ان مشرکوں کے ساتھ اپنا عہد و پیمان، اپنا وعدہ پورا نہیں کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا. پھر آپ دیکھیے، آج ہماری ایک بڑی خراب عادت ہے جو قرآن نے اس آیت میں ہم کو منع کیا ہے. وہ کیا ہے؟ کسی بھی فیملی میں، کسی بھی خاندان میں، کسی بھی سوسائٹی میں اگر ایک آدمی خراب نکل جائے،
تو کیا کہا جاتا ہے؟ اچھا یہ فلاں کی اولاد ہے. اب یہ فلاں کی اولاد کہہ کے اس کو خراب نہیں کہہ رہے ہیں، پورے خاندان کو آپ لپیٹ رہے ہیں، پورے خاندان کو، پورے محلے کو. مجھے یاد آتا ہے، آپ دیکھیے بڑی عجیب چیز تھی یہ. ڈونگری میں ایک دن محمد علی روڈ پہ ہم کسی ریلیٹیو کی ہماری دکان تھی، اس دکان پہ کھڑے ہوئے تھے. ایک آدمی، ایک کسٹمر آیا جو ادھر پوش ایریے کا رہنے والا تھا، اور اس سے ایک بات کہی جو میں چونک گیا. آپ بھی چونک جائیں گے. قرآن اس سے منع کرتا ہے کہ بھئی یہ طریقہ سوچ تمہاری غلط ہے، اس لیے یہ سنا رہا ہوں. اس نے کہا ماسٹر پتہ ہے کتنا بج رہا ہے؟ تو کہا بھئی ہاں سورج ڈوب گیا ہے، 7 بج رہے. کہا 7 بجے میں ڈونگری میں کھڑا ہوں محمد علی روڈ پہ، آپ سمجھتے ہو اس بات کو؟ تو میرے لیے ایک شاکنگ تھا کہ 7 بجے محمد علی روڈ پر ایک عزت دار آدمی کہتا میں کھڑا نہیں رہ سکتا. پوچھا بھائی کیوں آپ نہیں کر سکتے؟ کہتے ماسٹر آپ کو پتہ نہیں ہے یہ گنڈوں کا علاقہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ جو فکر ہے سوچنے کی، یہ طریقہ غلط ہے. آدمی کسی بھی جگہ پر ہو، کچھ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ اچھے نہیں ہوتے. ایک فیملی میں ایک ممکن ہے کچھ لوگ اچھے ہوں اور کچھ لوگ اچھے. آپ ایک ہی جو ہے، ہمارا وہ کہتے ہیں ایک ہی لکڑی سے سب کو ہانک نہیں سکتے. آپ کو ہر ایک کا حساب کتاب الگ رکھنا پڑے. اسی لیے آپ دیکھیے ایک نبی کے گھر میں شیطان ہو سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے. تو کیا آپ اس نبی کو بلیم کریں گے؟ آپ اس نبی پہ الزام لگائیں گے؟ آج ہماری سوچ تو یہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کسی کا بچہ خراب ہوا یا کوئی بچہ گالی دیتا ہوا معاذ اللہ نظر آئے تو ہم کیا کہتے ہیں، دیکھو یہ ہے تربیت. آپ کیا کہیں گے؟ یہی بات ایک نبی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، کسی نبی کی تربیت میں خرابی ہوتی ہے. اماموں کی اولاد کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اماموں سے تو معصوم تھے. اگر ان کی اولاد کبھی راستے سے بھٹک سکتی ہے تو ہماری اور آپ کی اولاد بالکل بھٹک سکتی ہے. اب اگر بھٹک گئی تو الزام کسی کو نہیں دینا، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے، قرآن میں کہتا ہے، ایک بالغ اور عاقل انسان کو اپنا راستہ خود چننے کا اختیار ہے. لیکن یہی ایک بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے تربیت کا اثر ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے. تربیت بہت اہم چیز کا نام ہے، اور تربیت بے شک جو ہے انسان کے اوپر اچھا مرتے دم تک اثر ڈالتی ہے. آج اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. آج آپ بہت اس کی مثالیں دیکھنا چاہیں. ایک بچہ آج ہمارے شیعہ میں تو بہت، جب نوکری کرنے آج جا رہا ہے، مثلا الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ شہروں میں جا رہا ہے، تو کسی بھی مجبوری میں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے جانتے ہیں ہم؟ عاشورے کے دن اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، وہ نہیں رہ سکتا، وہ ڈھونڈ نکالتا ہے کہاں مجلس ہو رہی. مجھے اسی ممبئی میں ایک افسر آئے، آئی پی ایس افسر. اب وہ آئی اے ایس افسر کیا ہے، وہ ٹرانسفر ہو کے ادھر ادھر سے آئے تو ان کو جو ہے، اب آئی اے ایس افسر تھے، بڑے افسر تھے، تو انہوں نے کہا محرم آیا مولانا، تو میں نے کہا پتہ لگاؤ شیعہ کہاں رہتے. تو جو ہمارے ماتحت تھے وہ کہا صاحب آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا میں جو کہہ رہا ہوں شیعہ کہاں رہتے ہیں ڈھونڈو. افسر ہیں، ان کی زبان بھی اسی طرح کی ہوتی ہے. کہتے 2 دن کے بعد وہ رپورٹ لائے کہ فلاں جگہ رہتے. کہا اچھا یہ پتہ لگا وہاں مسجد ہے کیا؟
اس نے کہا ٹھیک ہے. 2 دن کے بعد مسجد پتہ لگ گئی کہ مولانا اب ایک دن جو ہے ہم آ رہے ہیں تو اب ہمارے ساتھ تو لاؤ لشکر چل رہا ہے, ہمارے ساتھ تو پیچھے پیچھے کئی گاڑیاں گھوم رہی. تو ہم نے کہا نہیں تم سب ادھر رہو ہم جائیں گے. اس نے کہا صاحب ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ کو چھوڑ دیں؟ نہیں ہم تو آپ کے ساتھ آنے. کہا میں کہہ رہا ہوں نہیں ادھر رہو, میں اکیلے جاؤں گا اور ہمارے بچے ساتھ میں جائیں گے. تو کہنے وہ منہ دیکھ رہے ہیں ہمارا. آخر مجھے ان کو بتانا پڑا کہ میں جا رہا ہوں مجلس میں, تم کیا کرو گے وہاں جا کے؟ کہتے اب اپنی گاڑی آئے دور پارک کیا اور آ گئے مسجد میں. ایک دن بیوی نے ہماری کہا کہ ہمیں مجلس کرنا ہے. اور کہاں کرنا ہے؟ اب دیکھو ذرا, نیرول میں سینٹرل کمانڈ کی آفس میں. دیکھیے اب کہتے کہ ہم نے کسی سے کہا کہ یار عورتوں کو بلانا ہے, 1-2 بس انتظام کرو, ایک مجلس بیوی ہماری رکھنا ہے, کروا دو. اس نے کہا کہ وہاں کے سوشل ورکر کو ہم نے شیعہ پکڑا اور اس نے کہا ٹھیک ہے ہم لائیں گے. 2 بسیں آ گئی عورتیں بھر کے. اب جب وہ سینٹرل کمانڈ میں داخل ہو رہی تو ہر پولیس والا سلوٹ مار رہا ہے, بھائی کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی ان کو چھوڑ دو, ہمارے گھر جا رہے ہیں, ان کو سب مجلس میں جا رہی. کہتے پورا ہمارا محکمہ صاحب کیا ہے یہاں پر کچھ. کہا تم کو یہ مذہبی چیز ہے. تو یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھیے ایک افسر بھی ہے جب کہیں جاتا ہے تو اس کی تربیت اس کو کھینچ لے جاتی ہے. تو تربیت کا اثر ہوتا ہے, اس میں کوئی نو ڈاؤٹ. اماں نے ہمارے جو تربیت کے بارے میں اتنی باتیں کی ہے اس کے پیچھے راضی ہے کہ تربیت کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے قرآن اس آیت میں کیا کرے, کیف یکون المشرکون کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ. اللہ کیسے ان مشرکین کے ساتھ وعدہ نبھائے گا, اللہ کا رسول کیسے ان مشرکین کے ساتھ وعدہ نبھائے گا جب تم خود اس وعدے کے پورا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, پھر اس قانون سے اللہ نے کچھ لوگوں کو کہا لیکن اے میرے حبیب انہی کافروں میں سے کچھ کو الگ کرو, وہ لوگ جو اپنی بات پر پکے ہیں, آپ بھی ان کے ساتھ اسی طرح وعدہ نبھاؤ. آپ دیکھیے آج یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں, ایک مومن کے لیے اللہ کا پیغام ہے کہ اگر وعدہ ایک کافر سے بھی کرو تو تمہیں پورا کرنا چاہیے. آج مسلمانوں کی ایک امیج جو خراب ہوئی ہے نا وہ یہ بھی ہے, وعدہ کر کے مکر جانا, وعدہ کر کے پلٹ جانا. میں ابھی بھی یاد کرتا ہوں, آپ دیکھیے یہ شیعہ قوم ہے ہماری, جوہری بازار میں ہمارا ایک دوست ہے, اس سے کہا کہ جا رہا ہوں ایران, تو اگر تم کہو تو بزنس کے لیے. اس نے کہا نہیں تم دنیا میں کہیں جاؤ بزنس کے لیے, میں تمہیں مال دے دوں گا لے جاؤ, ایران نہیں. کیوں ایران نہیں؟ کہا مال بھی لے لیں گے پیسہ بھی لے لیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو بازار میں بیٹھا ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہ کر کے دیکھ لیا ہے. اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ نہیں, اگر کوئی وعدہ پورا کر رہا ہے تم بھی وعدہ پورا کرو. اگر تم سے کسی نے وعدہ نبھایا ہے تو تم بھی وعدہ نبھاؤ. اگر وعدہ کیا ہے, ہمارے وہاں تو اتنی حساسیت ہے, آپ دیکھو کتنی حساسیت ہے اسلام کی. اچھا عام طور سے یہ چیزیں ہوتی ہیں, ایسا نہیں کہ یہ ہوتی نہیں, یہ عام طور سے ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ ہمارے سامنے یہ شہباز کی دکان ہے نا, اچھا وہ عام طور سے کہتا مل صاحب آئیے گا, اب آئیے گا آپ کے ساتھ, اچھا اس کا مطلب ہے نا کہ آپ ہماری دکان پہ آئیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں سے ہٹ کر ہمارے ساتھ برتاؤ کریں گے, پیش آئیں گے, ہے نا. یہی تو ہے. ہماری شریعت کہتی ہے اگر کسی کو دکان پہ بلایا اور احسان نہیں کیا تو آپ نے ظلم کیا ہے اس کے ساتھ. آپ دیکھو یہ باریکی کیا ہے, وعدہ وفا کرنا ہے.
وعدہ نبھانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مومن جب کوئی وعدہ کرے تو اس کو نبھانے سے ہمارے بغلے جا کے ہاں وعدہ تو کیا تھا، ارے کیا بھائی کیا تھا تو کیا ہوا؟ کیا ہوا نہیں. وعدہ یعنی وعدہ. یہیں سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، وعدہ نبھانا تقوی کی علامت ہے. یہ اللہ کے مخصوص بندہ ہونے کی پہچان ہے، اللہ کے محبوب بندہ ہونے کی پہچان ہے. یہ آپ کہیں کافر سے، ہاں اللہ کہہ رہے کافر سے وعدہ نبھانا. تو یہ دلیل قرآن نے جو دی ہے وہ ساری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ وعدے کا پابند ہوتا ہے. ایک مومن سب سے زیادہ اپنے ایگریمنٹ کا احترام اور عزت رکھتا ہے. اب چند پیغام سن لیجئے اسی آیہ کریمہ کے. اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو وفاداری بہت اچھی چیز ہے. کسی کے ساتھ بھی وفادار رہنا اچھا ہے جب تک وہ آپ کا دشمن نہ بن جائے. ایک بار دشمن بن گیا کہ تو میں اپنی وفاداری نبھاؤں گا، اب وفاداری آپ کی کام نہیں ہے. آپ ایک مثال دیکھ لو. ابو سفیان پیغمبر کے سگا چچا تھا، نو ڈاؤٹ. باپ تو ایک ہی تھا نا، مائیں الگ تھی، نو ڈاؤٹ، اس میں تو کوئی شک نہیں تھا. لیکن اسی آیت کے ذیل میں ملتا ہے کہ اس نے کیا کیا آپ کو پتہ؟ لوگوں کو دعوت دیتا تھا. ماہ مبارک کا افطار دیتا، ہم افطار تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ تاریخ میں ہے کہ وہ دعوت دیتا تھا، آؤ کھانا کھانے کے لیے. اچھا جب آ گئے تو کیا؟ یہی ابو سفیان ہے جس نے عہد پیغمبر سے کیا ہے، معاہدہ سائن کیا ہے کہ کبھی بھی دشمنوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. دشمنوں کو بلا کر دعوت دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب جب دعوت دیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ایک سوال ہے نا، کوئی دعوت دے کے کیا کرے گا؟ دعوت دیتا ہے تو اللہ کے رسول کی دشمنی ان کے دل. آج ہمارے میں ایک بڑا اچھا جملہ ہے، بھڑکاؤ بھانسڑ. ٹھیک ہے، یعنی ایسی جو ہے اسپیچ، ایسی بات جس سے رسول اللہ کی دشمنی پیدا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب اب اس کے ساتھ آپ کیا کرو گے؟ وعدہ نبھاؤ گے؟ نہیں، اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں نبھانے کی ضرورت. اور وجہ بھی بتاتا ہے. دیکھیے ایسا نہیں قرآن نے وجہ نہیں بتایا. آپ دیکھیے یہ آیت، کیفا، آپ وعدہ نبھاؤ، آپ کا کام اچھا ہے، لیکن اگر وعدہ نبھانے جاؤ گے کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر ان کو کبھی موقع ملا تو آپ کی گردن کاٹ دیں. آپ دیکھیے یہ جو جملہ ہے قرآن کا، اے میرے حبیب آپ عہد و پیمان پورا کرنا چاہتے ہو، یہ اچھا کام ہے، لیکن یہ دشمن ایسے ہیں کہ اگر ان کو طاقت حاصل ہو گئی، موقع مل گیا، ان کی سازش کامیاب ہو گئی، ان کی پلاننگ کامیاب ہو گئی تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ کو معاف کرنے والے نہیں ہیں. کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقَبُوا فِيكُمْ، ہرگز آپ کا احترام نہیں کریں گے. اس کے بعد آیا ہے جو جملہ، اللہ، نہ آپ کی رشتہ داری کا خیال رکھیں گے اور نہ ہی اس عہد و پیمان کا خیال رکھیں گے. خوب اس کے اللہ ولا ذمةً يرضونكم بأفواہ، اے میرے حبیب یہ منافق لوگ ہیں، یہ میٹھی میٹھی بات کر کے آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ چکنی چپڑی باتیں کر کے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن موقع کی تلاش میں ہے. آج دیکھو یہ بھی ہم کہتے ہیں یہ صرف اللہ ہی بتا سکتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے نا. اچھا ایک سیم لفظ، ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے نا قرآن نے، کیا ہے میرے محبوب اگر موقع ملے گا تو یہ دشمن ایسا کرے. سورہ تحریم میں پڑھیے، سورہ تحریم میں، سورہ تحریم اس لیے اسپیشل ہے کہ اللہ کے رسول نے
ان عورتوں نے جو رسول اللہ کی ازواج تھی، رسول اللہ کی بیویاں تھیں، وہ کیا کرتی تھیں؟ رسول اللہ کو ستانے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کرتے۔ ان کے پاس جلن تھی، حسد تھی۔ کیسی حسد؟ ایک بیوی کی دوسری بیوی سے۔ اب رسول اللہ اس سے ناراض ہو جائے تو اس کی برائی کرو۔ جانتے ہیں قرآن نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے دو بیویوں نے آپس میں پلان بنایا کہ ہمیں رسول اللہ کو بھڑکانا ہے، رسول اللہ کو کسی کے خلاف چڑھانا ہے، یہ بھی کہتے ہیں چڑھانا ہے، بھڑکانا ہے، اس کے خلاف باتیں کرنا ہے۔ اب ان دونوں نے پلان بنایا، جناب جبریل نازل ہوئے کہ اللہ کے رسول دونوں بیویاں پلان بنا رہی ہیں آپ کے خلاف، آپ کے خلاف سازش کر رہی ہیں۔ اب مجھے جو لفظ سنانا ہے، دیکھیے بڑی عجیب بات ہے، جو لفظ مشرکین کے لیے استعمال کیا وہی لفظ اللہ نے ان کے لیے استعمال کیا۔ اچھا رسول اللہ نے جا کے بتا دیا، کہا تم لوگ ایسا پلان بنا رہی ہو، تو کہ آپ کو کس نے بتایا؟ اچھا یہ بات بھی صحیح ہے، اگر آپ دو آدمی بات کریں اور میں اگر کہوں اچھا خوب پلان بناؤ، جانتا ہوں کیا کر رہی ہو تم دونوں، تو کیا کریں گے؟ فوراً ان دونوں کا ایک دوسرے پہ شک ہوگا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کو چغلی کس نے کی؟ یہی تو کہیں گے نا۔ اب جیسے ہی کہا کہ آپ کو کس نے چغلی کی، اللہ کے رسول نے کہا نبعنی العلیم الخبیر، علیم الخبیر، مجھے تو اللہ نے بتایا۔ اب یہ تو اللہ کے رسول نے کہا تم میں پلان بنایا، اللہ نے مجھے بتایا۔ لیکن یہاں پر لہجہ اب آیتوں کو بڑا سخت ہو گیا۔ جانتے کیا ہو گیا؟ جیسے ہی اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے تو اللہ نے بتایا ہے، مجھے اس کی خبر تم میں سے کسی نے نہیں دی ہے، یہ تو اللہ نے مجھے بتایا۔ جب کہا اللہ نے بتایا ہے تو اچھا اللہ سے یہ سب بھی بتا دیتا ہے ہم کو؟ کہا عجب جملہ ہے، کہا اللہ ہی نہیں، اب یاد رکھنا اے پیغمبر کی بیویو سنو، اگر تم نے ہمارے رسول کے خلاف سازشیں بند نہیں کی تو کیا کریں گے؟ تمہیں ڈبل عذاب دیں گے، تمہیں دو طرح کا۔ اگر تمہارے کج دل سیدھے نہیں ہوئے، اگر تمہارے جو ہے ٹیڑھے دل سیدھے نہیں ہوئے، اللہ کیا کرے گا؟ تم کو ہٹا کر رسول اللہ کو دوسری بیویاں دے دے گا۔ یہ تو اور مصیبت تھی۔ مجھے جو جملہ سنانا تھا کہ آپ دیکھیں عجیب ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان لوگوں کے ساتھ کیسے وعدہ پورا کر سکتے ہو جو موقع ملے گا تو آپ پر حملہ کر دیں گے؟ یہی لفظ اللہ رسول اللہ کی بیویوں کے لیے کہہ رہا ہے، اگر آپ کے خلاف انہیں موقع ملے گا تو آپ کو چھوڑیں گی نہیں۔ اب ایک جملہ ہے نا، آج لوگ بہت کہتے ہیں، دوسرے لوگ، ایک بار قرآن پڑھ لو، کسی کی پیغمبر کی بیوی ہونا دلیل نہیں ہے کہ ہدایت یافتہ ہے۔ ایک صلوات پڑھی ہے محمد و آل محمد۔ تو اللہ کہتا ہے کہ آپ اے میرے حبیب ان سے یاد رکھو، جو ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر تمہیں موقع ملے گا تمہیں چھوڑنے والے نہیں، نہ تمہاری رشتہ داری کا خیال رکھیں گے، نہ ہی کسی عہد و پیمان کا خیال رکھیں گے۔ یہ تو بس الفاظ کے ذریعے سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تاکہ موقع لگا کر آپ کے اوپر حملہ کر سکیں۔ وَتَّابَ قُلُوبُهُمْ، اور ان کا دل جو ہے اے میرے حبیب، ان کا دل کیا ہے؟ آپ کی باتوں سے، ایمان سے انکاری ہے۔ ایک جملہ اور بھی کہنا چاہتا ہوں یہیں، آپ دیکھیے، اگر انسان کا دل فاسد ہو تو نبی بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی سازشی ہو اور اتنی دشمنی اللہ کے جو ہے لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے تو اپنی چوائس سے کبھی مومن نہیں بنتا ہے۔ اس کے بعد والا جملہ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اے میرے حبیب جو آپ سے دشمنی رکھتے ہیں وہ اکثر لوگ کیا ہے؟ گنہگار لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ جو ہے کیا کرتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دیتا ہے۔ گناہ انسان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔
گناہ انسانوں کو کبھی سیدھے راستے کی طرف نہیں آنے دیتے۔ یہ اللہ اس آیت میں بڑے واضح طور پر کہتا ہے۔ اور یاد رکھیے ایک جملہ کہہ کے کہ دیکھیے پیمان شکنی نفاق کی دلیل ہے، عہد و پیمان کو توڑنا نفاق کی دلیل ہے، اور یہ سیاست بازی، فاسق ہونا، گنہگار ہونا ہے۔ اور یاد رکھیے اکثر جو لوگ فاسق ہیں وہ مشرک بھی ہیں۔ جو لوگ فاسق ہیں، ہاں انہی فاسقوں کے درمیان اچھے لوگ پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے؟ ہاں بالکل پائے جاتے ہیں۔ دیکھیے ایک جملہ یہی اور کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ انسان جو ہے کہ قسمت اللہ لکھ دیتا ہے۔ جی نہیں، یہ آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اب جو آیت ہے کہ آپ اللہ کے رسول، واقعاً آپ سوچئے گا کہ بڑا سوال تھا۔ ہم جب یہ حدیثیں پڑھتے ہیں نا، آپ یہ حدیثیں سنتے ہیں کہ دل سے نکلتی ہے بات تو دل تک جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات سنتے ہیں نا کہ اگر دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اگر آپ نے خلوص سے کہا ہے تو پہنچ ہی جائے گی بات، ہے نا؟ یہ آپ سنتے رہتے نا۔ لیکن آپ اسی کے مقابل میں قرآن پڑھیے۔ قرآن کہتا ہے مسئلہ دل کی بات دل تک پہنچے گی، لیکن اس کے لیے جب کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ رکاوٹ کیا چیز ہے؟ دیکھیے اب ایک سوال ہے نا کہ رکاوٹ کیا چیز ہے۔ اب یہاں آتا ہے قسمت نہیں ہے کوئی چیز، قسمت میں بناتا ہوں اور بگاڑتا ہوں، آپ بناتے ہیں اور بگاڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے عجیب چیز ہے، خدا بند عالم نے کسی بھی بندے کی چوائس کو ختم نہیں کیا، پاور دیا، قسمت لکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پاور دیا کہ چاہو تو چینج کروا لو، چاہے تو بدلوا لو، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں یہ جو آیت پڑھنا چاہتا ہوں، یہ ایک سوال ہوتا تھا نا کہ بھئی جب کہہ رہے کہ اللہ کا رسول ہے تبلیغ کرنے والا، تو اس اللہ کے رسول کی تبلیغ میں اثر کیوں نہیں ہوا؟ جواب خود قرآن نے دیا، اشترو، اے میرے حبیب، اس لیے یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، یہ لوگ خالی زبانی باتیں کرتے ہیں، ان کا دل ایمان قبول کرنے سے قاصر ہے، قبول نہیں کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اشترو ثمنا قلیلا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اے اللہ کے رسول، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو دنیا کی چھوٹی سی چیزوں سے بیچ دیا، ٹھیک ہے؟ بیچ دیا انہوں نے آخرت کو۔ اچھائی ان کو پتہ ہے، لیکن اچھائی کو بیچ کر کیا کرے؟ دنیا خرید رہے۔ تو اشترو جہاں بھی آتا ہے، خریدنا فروختہ آتا ہے، وہاں خود بخود اختیار آتا ہی ہے۔ اپنی مرضی سے انہوں نے کیا ہے، جانتے تھے یہ اللہ کی آیت ہے، اس کے باوجود اللہ کی آیت کو بیچ کر کیا کیا؟ پیسے کما لیے۔ ابو سفیان کو کیا مسئلہ تھا رسول اللہ سے؟ مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ مان لے گا رسول اللہ کو تو اس کو رسول اللہ کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ لوگ اس کے پیچھے چلتے تھے۔ تو اب یہ میری جو ہے پوسٹ، میری کرسی جا رہی ہے، تو میں کیا کروں؟ میں رسول اللہ کے حق کو سمجھتے ہوئے بھی انکار کروں۔ آج بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جانتے ہیں اب کیا ہے، لیکن دنیا کی خاطر کیا کر رہے ہیں؟ آخرت کو بیچ رہے ہیں۔ آج ہماری سوسائٹی میں، آپ اپنی سوسائٹی میں ایسے بہت سارے لوگوں کو چلتے پھرتے دیکھیں گے، مزدوری کام کروا لیا، مزدوری نہیں دے رہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ آخرت بیچ رہے ہیں دنیا کے بدلے۔ ایک آدمی کی اجرت اگر آپ نے نہیں دیا، قیامت میں سب سے بڑی مصیبت وہی ڈالنے والا ہے آپ۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ ایک مصداق یہ بھی ہے کہ آپ دنیا کے مقابل میں آخرت کو بیچ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے نماز پڑھنا اچھا کام ہے، ایک برا کام ہے؟ کوئی بھی کہے گا اچھا کام ہے، کوئی کہے گا اللہ کی عبادت کرنا اچھا کام ہے۔ لیکن وہی ابو سفیان کا نماز نہ پڑھو، نماز کہہ رہے ہو اچھا کام ہے تو کیوں نہ پڑھے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اگر نماز پڑھنے لگا تو ہماری بندگی چھوڑ کے، ہماری غلامی چھوڑ کر اللہ کی بندہ بن جائے گا۔ اس لیے یہ کام نہیں کرنا، اس لیے اس طرح کی چیزوں کو نہیں آنا۔ اسی لیے آیا
اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ اے میرے حبیب، ہم یوں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فاسق لوگ ہیں کہ انہوں نے آخرت کو تھوڑی سی دنیا پر بیچ دیا۔ فصدوا عن سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں بڑی رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لو، ایک چیز آپ کو یہی دکھائی دیتی ہے نا، کربلا میں ایک کام جو ہوا ہے جانتے ہیں کیا ہے؟ پورے کربلا کے بارڈر کو بند کر دیا۔ کیوں؟ کوئی حسین کے ساتھ نہ جانے۔ اگر تم حق والے ہو تو تمہیں کیا ڈر ہے؟ جو حق انسان میں سمجھتا ہوں آپ آزاد ہے، ہمیں جس طرف جانا ہوگا ہماری چوائس ہے۔ تو اب ایک سوال ہے کہ راستہ کیوں بند کیا؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر راستہ کھول دیں گے تو حسین حق والے ہیں، وہ کیا حق غالب آ جائے گا اور باطل مار دیا جائے گا۔ آج ہم کتنی روایتیں پڑھتے ہیں کہ رات شب عاشور آئی، حبیب گئے، کہاں گئے؟ اسی طرح تاریخ نے لکھا ہے کہ فرات کے قریب گئے۔ وہاں پر کس لیے گئے؟ مولا میں جا رہا ہوں تاکہ آپ کے مددگاروں کو تلاش کر، آپ کے مددگاروں کو بلاؤں، آپ کی نصرت کرے۔ وہ گئے بھی، آج تاریخ کہتی ہے وہ گئے۔ ایک چھوٹا سا قافلہ تیار ہو کر آیا، لیکن عمر سعد کی فوج نے راستے میں رکاوٹ ڈالی۔ کہاں جا رہے ہو؟ آقا حسین کی مدد کرنے۔ ہم تمہیں مدد نہیں کرنے دیں گے۔ کیوں مدد نہیں کرنے دو گے؟ ہے نا ایک سوال کہ کیوں مدد نہیں کرنے دو؟ جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ حسین کے ساتھ چلے گئے تو ہدایت پر چلے جائیں، اگر حسین کے ساتھ چلے گئے تو حق کا ساتھ دیں گے۔ ہمیں حق کے ساتھ کوئی آ جائے یہ قبول نہیں ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیے کربلا میں بہت سارے لوگوں کو یہ موقع ملا، امام نے سوچنے کے لیے۔ روایت کا جملہ ہے کہ کسی نے امام سجاد سے پوچھا، مولا میں کربلا میں آپ کے بابا کی جنگ دیکھ رہا تھا۔ اے میرے آقا، میں تو آپ کے بابا کی جنگ دیکھ رہا تھا اور میرے حیرت کی انتہا نہیں تھی، میرے تعجب کی انتہا نہیں تھی، اس لیے کہ میں دیکھتا تھا ایک دشمن تلوار لے کر آقا پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور آقا تلوار روک کر کہتے ہیں بھاگ جا، بھاگنا ہے تجھے۔ آپ ذرا سوچے حسین کا کردار کیا ہے۔ تلوار نکال لیا اس نے، لیکن آقا نے تلوار نہیں اٹھائی۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے تلوار سے قتل کرو۔ کیوں؟ آپ کبھی سوچئے اس موضوع پر کہ تلوار نکال کر حملہ نہیں کیا، تلوار نکال کر کسی کے اوپر ہجوم نہیں کیا۔ آپ پوچھئے کہ یہ ہجوم تلوار نکال کر کیوں نہیں کیا؟ امام سجاد نے فرمایا اس لیے نہیں کیا، تلوار نہیں نکالا کیونکہ اس کی نسل میں کوئی مومن پیدا ہونا، اس کی نسل میں کوئی مومن پیدا ہونا۔ ایک اور راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک آدمی گھوڑا دوڑا کر امام کی طرف آیا، امام نے ہاتھ روک لیا، کہا بھاگ جا ورنہ مارا جائے گا، میرے سامنے سے ہٹ جا۔ تو آپ سوچیں کہ مولا آپ کا دشمن آپ کو مارنے کے لیے آپ کیوں روک رہے ہیں؟ جواب ہے اس کی نسل میں آئندہ کوئی مومن پیدا ہونے والا ہے، میں اس کو بچانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھو اسی لیے کہتے ہیں مولا کے جیسا کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کو معاف کر رہے ہیں کیونکہ آئندہ اس کی نسل میں کوئی مومن آنے والا ہے۔ بس دو جملے سن لیجئے۔ اسی طرح روایت کا جملہ ہے کہ امام جب گھوڑے سے گرے تو کئی لوگ امام کا سر تن سے جدا کرنے آئے، جب قریب آتا تھا امام اس کے پیروں کی آہٹ محسوس کرتے تھے تو پوچھتے تھے تم کون ہو؟ جب نام بتاتا تھا تو امام کہتے تھے نہیں تم مجھے قتل کر کے اپنا ہاتھ میرے خون سے رنگین کرنا نہیں چاہو گے، تم مجھے قتل کر کے جہنم میں نہیں جانا چاہو گے۔ تاریخ نے لکھا ہے ایک شخص عمر سعد کی فوج سے نکلا، جب قریب آیا تو امام نے نام پوچھا، اس سے نام بتایا تو امام نے کہا نہیں تم مجھے قتل کر کے جہنم میں نہیں جا سکتے،
وہ پلٹ گیا اور عمر سعد سے عجب جملہ کہا، عمر سعد تو مجھے حسین کو قتل کرنے بھیج رہا ہے، اور حسین اس وقت بھی میری فکر میں ہے کہ کیسے مجھے جہنم سے بچا لے۔ دیکھ تیرے اندر اور ان کے اندر کیسا جو ہے فرق پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس سے کہا اب تک میں سو رہا تھا، اب تک میں غفلت میں تھا، میں تیری فوج میں تھا، لیکن اب میں حسین کا سپاہی بن کر آیا ہوں، آمادہ ہو جا، میں تجھ پر حملہ کروں گا۔ اس سے ایک بار ڈانٹ کے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا نہیں، میری آنکھیں آقا نے کھول دی ہے، اب میں حسین کے دشمن سے لڑوں گا، حسین کی طرف سے لڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس سے حملہ کیا۔ عمر سعد کے فوجیوں نے اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے، لیکن اس نے حملہ کیا۔ کئی لوگوں کو جہنم حاصل کرنے کے بعد جب زخموں سے چور ہو کر گرا تو وہیں سے آواز دیا، اے زہرا کے لال، ارے قیامت میں جب تمہارے نانا کا سامنا ہو، مولا ایک بار کہہ دیجئے گا کربلا میں یہ میری نصرت کے لیے آیا ہے، کربلا میں میرے دفاع کے لیے آیا ہے، کربلا میں اس نے میرے لیے جام شہادت نوش کی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ اے اللہ آج 7ویں ماہ مبارک، اے اللہ ہماری نماز، دعا، مناجات، استغفار کو قبول فرما، ہمیں مزید عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگوں فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔